اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ عزیزان گرامی، عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی سلسلے کی 7ویں تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ ہم تاریخ کی مشکلات کا ذکر کر رہے تھے اور اہل بیت نے کس طریقے سے تاریخ کی مشکلات میں مشکل کشائی کا کردار ادا کیا۔ گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ جو سیاسی مشکلات ایجاد ہوئیں ان کے نتیجے میں پھر اعتقادی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور اعتقادی مشکلات میں جو سب سے پہلی مشکل تھی، جو سب سے اولین مشکلات میں سے تھی، وہ توحید کے اوپر جو حملے ہوئے، یعنی توحید کے عجیب و غریب تصورات ہوئے۔ اب جیسے ہم خدا کو قبول کرتے ہیں تو آیا اگر آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کو تو آپ مانتے ہیں لیکن خدا جاہل ہو؟ نہیں، ممکن نہیں، خدا جاہل نہیں ہو سکتا، خدا کو عالم ماننا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ممکن ہے کہ خدا تو ہو لیکن وہ قدرت مند نہ ہو، وہ عاجز ہو؟ یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر عاجز ہوگا تو خدا نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خدا تو ہے لیکن وہ ہر چیز کا علم نہیں رکھتا، خدا تو ہے لیکن وہ رحم نہیں کر سکتا، خدا تو ہے لیکن وہ بندوں پر قدرت نہیں رکھ سکتا، خدا تو ہے لیکن وہ سخاوت نہیں کر سکتا، یعنی خدا کے ساتھ کچھ صفات کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جیسے ہماری اور آپ کی صفات ہوتی ہیں، آیا خدا کے لیے ایسے صفات کے قائل ہم ہو سکتے ہیں؟ جیسے ایک بچہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو جیسے قرآن کی آیت ہے کہ جب تم اپنی ماؤں کی شکم سے دنیا میں آتے ہو تو اس کیفیت میں آتے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے، لا علمی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے، یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو تربیت پا کر سخاوت کی صفت کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتا ہے، شجاعت کی صفت کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتا ہے۔ یہ جو علم اس نے حاصل کیا، یہ علم الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے، یعنی یہ بچہ الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے، اس کی صفت الگ ہے۔ جیسے آپ اگر اپنے بارے میں یہ قیاس کریں کہ آپ کی ذات الگ ہے لیکن کوئی صفت اگر آپ کے اندر ہے، آپ اگر عالم ہیں تو صفت علم بعد میں آپ نے ایکوائر کی ہے، بعد میں آپ نے حاصل کی ہے۔ آپ پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب آپ تھے لیکن آپ عالم نہیں تھے، آپ پہ ایک وقت ایسا گزرا جب آپ تھے لیکن آپ سخی نہیں تھے، آپ پہ ایک وقت ایسا گزرا جب آپ تو تھے لیکن آپ شجاع نہیں تھے۔ آیا یہی عقیدہ، یہی کانسیپٹ ہم خدا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ خدا تو تھا لیکن ایک مدت کے بعد اس نے علم کو حاصل کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تو تھا لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے قدرت کو حاصل کیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا جب سے ہے تب سے وہ عالم ہے، خدا جب سے ہے تب سے وہ قادر ہے، خدا جب سے ہے تب سے وہ حکیم ہے۔ یعنی میں اور آپ تو حکمت بعد میں سیکھتے ہیں، حکمت یعنی عقل مندی، لیکن خدا جب سے ہے وہ حکیم ہے۔ اچھا، اب اگر خدا حکیم ہے، خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، تو آیا یہ جو صفت ہے یہ بھی ہمیشہ سے ہے؟ یعنی خدا تو ہمیشہ سے ہے
آیا علم بھی ہمیشہ سے ہے، قدرت بھی ہمیشہ سے ہے؟ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اور یہاں پر آ کر بعض جو مسلمان مکاتب فکر اس بات کے قائل ہوئے کہ ایک لفظ میں استعمال کروں گا، تعدد قدما، قدیم یعنی وہ جو ہمیشہ سے ہے، تو تعدد یعنی ایک سے زائد، تعدد قدما کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد قدیم ہے، یعنی 8 قدما کے قائل ہو گئے کہ خدا بھی قدیم ہے، علم بھی قدیم ہے، حکمت بھی قدیم ہے، قدرت بھی قدیم ہے۔ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے اس مشکل کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیسے حل کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ اول جا کے دیکھیے گا، پہلے خطبے میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کی صفت کو اس سے جدا مانا، جس نے خدا کی صفت کو اس سے الگ مانا، گویا وہ خدا کے ایک شریک کا قائل ہو گیا۔ یعنی ایک خدا ہے، ایک خدا کا علم ہے، یعنی علم جیسے آپ اور میں، یعنی ہم الگ ہیں، ہمارا علم الگ ہے۔ تو جو شخص خدا کے بارے میں ایسے عقیدے کا قائل ہوا کہ خدا الگ ہے، علم الگ ہے، گویا وہ خدا کے شریک بنانے کا قائل ہو گیا۔ اور جس نے خدا کی صفات کو اس سے الگ مانا، گویا اس نے خدا کو جز کر ڈالا، گویا وہ خدا کے اجزاء کا قائل ہو گیا۔ یعنی جیسے ہم اور آپ اجزاء سے مل کر بنتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کو الگ دیکھتے ہیں، ہماری صفات الگ ہے، تو جس نے خدا کو اس کی صفات سے الگ سمجھا وہ خدا کے اجزاء کا قائل ہو گیا، یعنی خدا نعوذ باللہ اجزاء میں ہے۔ اور جو خدا کے اجزاء کا قائل ہو گیا اس نے خدا کو قابل اشارہ سمجھا، جیسے اجزاء ہوتے ہیں آپ ان کی طرف اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں، وہ خدا کو قابل اشارہ سمجھتا ہے۔ اور جس نے خدا کو قابل اشارہ سمجھا اس نے خدا کی حد بندی کر دی۔ دیکھیں اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں اگر اشارہ کروں کہ یہ مائک میرے دائیں طرف موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائک میرے دائیں طرف موجود ہے تو میرے بائیں طرف موجود نہیں ہے۔ مائک کا جو اپریٹس ہے وہ میرے دائیں سائڈ پر ہے، بائیں سائڈ پر نہیں ہو سکتا۔ تو جو خدا کی، یعنی دیکھیے کہ مشکل کو امیر المومنین کیسے حل کر رہے ہیں کہ اگر خدا کی صفات کو اس کی ذات سے جدا مانے تو کیا ہوگا کہ آپ اس کے اجزاء کے قائل ہو جائیں گے۔ اجزاء کے قائل ہو گئے، آپ نے قابل اشارہ سمجھا۔ جس نے خدا کو قابل اشارہ سمجھا گویا اس نے خدا کی حد بندی کر دی۔ جس نے خدا کی حد بندی کر دی گویا وہ خدا کی تجسیم کا قائل ہو گیا کہ خدا جسم رکھتا ہے، کہ کبھی ایک جگہ موجود ہے اور کبھی دوسری جگہ موجود نہیں ہے۔ یہی غلط تصورات مسلمانوں کے ہاں آج بھی موجود ہیں۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، خدا کی صفات عین ذات ہیں، یعنی وہ عالم نہیں ہے، وہ خود عین علم ہے، وہ حکیم نہیں ہے، وہ خود عین حکمت ہے، وہ قادر نہیں ہے، وہ خود عین قدرت ہے۔ یہ امیر المومنین توحید کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے، یہ تو ایک ایسا تعارف ہے نا کہ ایک ایسا خدا جو تمام ملتوں کی علل ہے، ایک ایسا خدا جو تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، ایک ایسا خدا جو تمام کائنات کا مالک ہے، ایک ایسا خدا جو تمام کائنات کا حاکم ہے، لیکن اس خدا سے آپ کا تعلق کتنا ہے؟ تو امیر المومنین یا اہل بیت کی جو توحید ہے وہ صرف تعارف خدا پر ختم نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی توحید خدا کے ساتھ ایک تعلق ایجاد کرتی ہے۔ دعائے شریفہ کمیل جا کے دیکھیے گا کہ دعائے کمیل میں میرے مولا کہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ پروردگار میں سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے سے جو ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیسے خدا کے ساتھ ایک تعلق ایجاد ہو۔ دیکھیے خدا نے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن کریم میں ڈرایا ہے وہ یقیناً جہنم ہے، خدا کا عذاب ہے، جہنم ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنے کا بھی حکم ہے، جہنم سے ڈرایا بھی گیا۔ لیکن امیر المومنین خدا سے تعلق میں ایک مرحلہ اور آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، یعنی ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ اگر تو نے مجھے جہنم میں بھیج بھی دیا تو یقیناً یہ تیرے عدل کے سبب ہوگا۔ اچھا، یعنی جہنم میں جانے کو میرے مولا چھوٹی مشکل سمجھ رہے ہیں کہ اگر جہنم میں بھیج بھی دیا تو میں جہنم کی آگ پر صبر کر لوں گا۔ یعنی جہنم کی آگ اتنی سخت نہیں ہے، ایک منزل اس سے اور زیادہ سخت ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں اگر جہنم کی آگ پر صبر کر بھی لوں فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، تجھ سے جدائی پہ کیسے صبر کروں گا؟ یعنی جہنم کی آگ پہ صبر کرنا آسان ہے، خدا سے جدا ہو کر صبر کرنا مشکل ہے۔ خدا سے جدائی پر صبر نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے؟ یعنی یہ امیر المومنین خدا سے ایک تعلق کو ایجاد کر رہے ہیں۔
اور باقی بھی یعنی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں، دعائے کمیل میں ہی آگے یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہونے والے، اپنے اس بندے پر رحم کر جس کے سرمایے میں دعا کے سوا کچھ نہیں ہے، اپنے اس بندے پر رحم کر جس کا کل سرمایہ یہ چند آنسو ہیں۔ ایک تعلق خدا کے ساتھ ایجاد کرنا۔ اور کل شہزادہ علی اصغر کے مصائب میں نے پڑھے تھے، ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ وہ مقام مصائب سے زیادہ مقام غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ سید الشہداء نے جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہے، یہ وہ وقت ہے جب کوئی امام کا ساتھی، کوئی امام کا صحابی موجود نہیں ہے۔ حضرت عباس شہید ہو چکے، علی اکبر شہید ہو چکے، اور محمد شہید ہو چکے۔ وہ لاشا اٹھا کر سید الشہداء خدا سے فریاد کرتے ہیں، خدا سے مناجات کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے پروردگار، میرے لیے یہ بہت سخت ہے مگر آسان ہوا اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جسے دکھانا تھا وہ دیکھ رہا ہے، بس اہل بیت کے لیے کافی ہے کہ جسے دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تعلق ہے۔ اچھا، یہ تعلق آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا، کسی اور مکتب کی توحید میں، کسی اور جگہ اگر آپ توحید کو دیکھیں تو یہ خوبصورت توحید آپ کو نہیں ملے گی۔ باقی کسی بھی جگہ پر آپ توحید کا درس سنیں، کسی بھی جگہ پر آپ توحید کا بیان سنیں، یعنی بڑے بڑے تحریکیں موجود ہیں، بڑے بڑے اس طرح کے قافلے موجود ہیں جو توحید اور خدا سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا خدا کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہے کہ جیسے ایک داروغہ، ایک بہت مشہور و معروف مبلغ عالم دین، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں نے یقیناً ان کے کلپس وغیرہ سنے ہوں گے، حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا علی رضا پناہیان، یقیناً آپ جو نوجوان ہیں واقف ہوں گے۔ وہ ایک بہت خوبصورت تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض خدا کا تعارف کروانے والے خدا کا تعارف بالکل ایسے کرواتے ہیں جیسے ٹریفک سارجنٹ ہوتا ہے۔ یعنی ٹریفک سارجنٹ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوتا ہے کہ ہم سگنل پہ رکے، ہم نے ٹریفک سارجنٹ کو دیکھا اور ٹریفک سارجنٹ کو دیکھ کے ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم نے سگنل کی پیروی کی ہے، ہم سرخ لائٹ پہ رک گئے، آپ ہمارا چالان تو نہیں کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کا چالان نہیں کریں گے، اور آپ بس یہ گارنٹی لے کے کہ آپ کا چالان نہیں ہوگا آپ آگے چلے گئے۔ تو خدا کے ساتھ تعلق داروغے کا تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت نے جو خدا کے ساتھ تعلق ایجاد کروایا وہ کچھ اور ہے۔ اہل بیت نے جو خدا کے ساتھ تعلق ایجاد کروایا وہ محبت کا تعلق ہے۔ اہل بیت نے جو خدا کا تعارف کروایا وہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ میرے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اگر تنہائی میں ہوں اور میرے پاس صرف خدا کا کلام ہو، مجھے ہرگز وحشت محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اور یہ تعلق یعنی معصوم کی ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و علی محمد، کہ توحید کا جو پہلا درس ہے وہ کیا ہے؟ اول العلم معرفت الجبار، کہ سب سے پہلا علم خدا کی معرفت ہے۔ وآخر العلم، یعنی علم کی جو انتہا ہے، علم کی جو پیک ہے، علم کی جو ایک فائنل سٹیج ہے، وہ کیا ہے؟ تفویض الامر الیہ، کہ اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دینا۔ یہ اہل بیت کی توحید ہے کہ اپنے ہر امر کو، یعنی آج کل جو مثلاً اگر میں آج کل کے حالات سے بات کروں تو ڈپریشن اور پریشانیاں اور انزائٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام تو انجام دیتے ہیں، ہم کام کو انجام دینے پر مکلف ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے ساتھ بھی ہم خود کو اٹیچ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، کوئی شخص ہے وہ ایک تحریک قائم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیاسی تحریک چلا رہا ہوں، اور اس سیاسی تحریک میں وہ 30 سال 40 سال 50 سال ایفرٹس کرے، اور 40-50 سال کی ایفرٹس کے بعد اگر اس کے سامنے صرف 40 لوگ ہوں جو اسے ووٹ دینے والے ہوں، آپ کے خیال میں یہ آدمی کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ یعنی 50 سال کے بعد اس آدمی کے پاس صرف 40 لوگ ہیں جو اسے ووٹ دے سکتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ آدمی کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ دنیا کے حساب سے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ناکام ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ ایک نبی ہے جس نے 50 سال تبلیغ نہیں کی ہے، جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور کشتی میں سوار ہونے والے کتنے؟ 40 مرد 40 عورتیں، میکسیمم 80 افراد، 40 سے لے کر 80 تک۔ یعنی نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت نوح کو تو آخری 200-400 سال صرف اینٹی ڈپریسنٹس میں ہونا چاہیے تھا،
یعنی اتنا ڈپریشن ہونا چاہیے تھا کہ نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ ایک درس ہے اہل بیت کی توحید کا کہ آپ کا کام صرف اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, نتیجہ خدا کے حوالے ہے, نتیجہ خدا کے ذمہ ہے. خدا چاہے تو نتیجہ ابھی دے, خدا چاہے تو نتیجہ بعد میں دے. حضرت موسیٰ کی دعا ایک ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کہا کہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہے اور فرعون کو غرق کر دے, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کیا. اب حضرت موسیٰ اگلے دن اٹھے اور دیکھا فرعون اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کل تو نے کہا تھا دعا قبول کر لی ہے, یہ بدبخت اپنی جگہ پر قائم ہے. نہیں, فرعون غرق نہیں ہوا. پورا 1 سال گزرا فرعون غرق نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد 2 سال گزرے فرعون غرق نہیں ہوا. 10 سال گزرے فرعون غرق نہیں ہوا. اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا ہے. تو یہ خدا کا ایک نظام ہے دعاؤں کی قبولیت کا. یعنی بہرحال وہ پیغمبر تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خدا 40 سال انشاءاللہ انتظار نہیں کروائے گا. ایک سلامات بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے جو پیچھے بیٹھے ہیں. تو یہ اہل بیت کی توحید کا تعارف تھا. اور ابھی چونکہ میں دنیا کی مثال دی تو ایک اور جملہ ذہن میں آ رہا ہے امیر المومنین کا کہ یہ جو مشکل کشائی ہے یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے, آج کے دور میں بھی. آج بھی اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت نقطہ کلمات قصار میں جا کے دیکھیے گا, غالباً 81 یا 82 نمبر کلمہ آپ کو مل جائے گا. دنیا بھر کی کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر, آج کل ایک بہت بڑا موضوع کیریئر کاؤنسلنگ کا ہے, دنیا بھر کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب ایک طرف ہے اور مولا کا یہ ایک جملہ ایک طرف ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یعنی آج کل انسان پریشان ہے کہ کون سا کیریئر استعمال کروں, کون سا کیریئر چوز کروں, کس طرف جاؤں, کس فیلڈ میں نہ جاؤں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت کل امرئ بما یحسنہ, ہر شخص کی قیمت اس کام میں کے اندر ہے جو وہ سب سے بہتر انجام دے سکتا ہے. یعنی معاشرے میں آپ کو اپنے فن کی قیمت چاہیے تو ہر شخص کی قیمت صرف اس کام کے اندر ہے جس سے وہ سب سے بہتر انجام دے سکتا ہے. تو آج جتنے ماڈرن کیریئر کاؤنسلنگ کی تھیوریز ہیں وہ ساری اس ایک نقطے پہ جمع ہیں کہ اگر کسی ایک فیلڈ میں, یعنی ایک پرنسپل بس میں بیان کرتا ہوں اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. 80-20 پرنسپل آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کی 80% دولت 20% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو آپ اگر ان 20% میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو صرف ایک بات پہ فیصلہ کر لیجئے کہ جو کیریئر میں چوز کر رہا ہوں, اگر میرے شہر میں اس کیریئر کے 100 افراد ہوں تو کیا میں ٹاپ 20 میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. اگر آپ اس کیریئر کے ٹاپ 20 میں آ سکتے ہیں تو اس فیلڈ کی 80% دولت خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. یہی میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ہر شخص کی قیمت اس کام کے اندر ہے جس سے وہ سب سے بہتر انجام دے سکتا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد بہرحال وقت ہمارے پاس کم ہے اور گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں. کل تک ہم نے مولا کائنات کے دور سے شروع کیا اور مولا کائنات نے توحید کو کیسے محفوظ کیا وہ آپ کے سامنے عرض کیا. اس کے بعد جو اگلا دور آتا ہے اہل بیت کی مشکل کشائی کا, وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. امام حسن کی زندگی میں جو مشکلات دین کے سامنے آئیں, 2 بڑے کارنامے ہمیں امام حسن کی سیرت میں دکھائی دیتے ہیں. یعنی سیرت امام حسن کے 2 پہلو ایسے ہیں جو باقی کسی امام کی سیرت میں آپ کو دکھائی نہیں دیتے. ایک پہلو امام حسن کی سیرت کا امام حسن کا دسترخوان ہے. اچھا, یہ عجیب بات ہے, یعنی جس گھرانے میں سب سخی ہوں, جس گھرانے میں سب کریم ہوں, ایسے کسی گھر میں اگر کسی کا دسترخوان مشہور ہو جائے تو وہ حسن مجتبیٰ ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ ہے. اچھا, یہ دسترخوان صرف سخاوت کا مظہر نہیں تھا, اس دسترخوان کے پیچھے ایک اور حکمت عملی تھی. دسترخوان کے بہت سے واقعات آپ سنتے ہیں. یعنی ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ باہر کا تھا, مدینے سے باہر رہتا تھا. وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک باغ میں مولا علی پانی سینچ رہے ہیں, ایک باغ میں مولا علی پانی دے رہے ہیں. وہ شخص میرے مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مہمان نوازی کا شرف اٹھاؤں, تو بھوکا ہوں, کچھ کھانے کو دیجیے. میرے مولا, اب آپ یہ روایتوں میں سنتے ہیں کہ میرے مولا اپنی تھیلی میں جو کی خشک روٹیاں رکھتے تھے. انہوں نے جو کی خشک روٹیاں نکالی اور اس کے سامنے پیش کی. اس نے کھانے کی کوشش کی, اس سے کھایا نہیں گیا.
کہنے لگا کہ یہ مجھ سے کھایا نہیں جا رہا ہے، میں کچھ اچھا کھانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہاں سے ملے گا۔ میرے مولا نے کہا کہ اچھا اگر تو کچھ اچھا کھانا چاہتا ہے، یہ برابر میں گلی ہے، ایک دسترخوان بچھا ہے، وہاں دسترخوان پہ چلا جا، ہر قسم کا کھانا مل جائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص دسترخوان پہ آیا، دیکھا کہ دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے جی بھر کے کھانا کھایا، اور جب کھانا کھا چکا تو اپنی ایک تھیلی نکالی، اور تھیلی نکالنے کے بعد کچھ غذائیں اس تھیلی کے اندر رکھنے لگا۔ کہا کہ اے شخص، جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، اس کے بعد اگر تجھے گھر کے لیے بھی چاہیے ہوگا میں دے دوں گا، یعنی سکون سے کھا لے، یعنی ابھی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ میں خود جتنا کھا سکتا تھا میں نے کھا لیا، مجھے گھر کے لیے نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں جہاں سے آ رہا تھا پیچھے ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک بوڑھا مالی، ایک کمزور مالی کام کر رہا ہے، اس کے پاس سوکھی روٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کچھ کھانا دے دوں۔ اب میرے مولا نے تعارف کروایا کہ وہ باغ کا جو مالی ہے وہ کون ہے۔ ایک شعر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے مولا نے کس طرح سے فرمایا، چلتا ہے تو دنیا کو چلاتا ہے وہ مالی، یعنی چلتا ہے تو دنیا کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، خود بھوکا ہے دوسروں کی بھوک مٹاتا ہے، دیتا نہیں دارین کا داتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں اوروں کو کھلاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں اوروں کو کھلاتا ہے وہ مالی، اور یہ رسم عطا بھی اسی کے در سے چلی ہے، اور یہ رسم عطا بھی اسی کے در سے چلی ہے، بابا ہے وہ میرا، میں حسن ہوں وہ علی ہے۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تھا۔ اچھا، اس دسترخوان کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ وہ دور ہے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک زمانہ آ رہا ہے، یعنی ایک جنریشن چینج ہو چکی ہے۔ پیغمبر کے ساتھ اب ایک جنریشن کا فاصلہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 40 ہجری کو اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر کا جو وصال ہو رہا ہے وہ 11 ہجری میں ہو رہا ہے۔ اب جو اگلی جنریشن آتی ہے، اس جنریشن میں ایک تحریک یہ پیدا ہوتی ہے کہ پیغمبر کے آثار کو جمع کیا جائے، پیغمبر کی سیرت کو جمع کیا جائے، پیغمبر کی سنت کو جمع کیا جائے، پیغمبر کے آثار کو لکھا جائے۔ تو محدثین کی ایک جماعت تیار ہوتی ہے جو تابعین پر مشتمل ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو پیغمبر کے آثار کو تحریر کرنا چاہتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو پیغمبر کے آثار کو محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اب آثار پیغمبر کو محفوظ کرنے کی سب سے جو اہم جگہ ہوگی، سب سے جو اہم شہر ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ یقیناً شہر مدینہ ہے۔ تو محدثین کی ایک بڑی جماعت شہر مدینہ میں موجود تھی۔ اچھا، دوسری طرف امیر شام نے جان بوجھ کر ایسی پالیسی کو اپنایا کہ اہل مدینہ کہیں اہل بیت کا ساتھ نہ دیں، جس طرح سے آج بھی آپ حکومتوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی حکومت سے کسی حکومت کو کسی شہر سے اگر بغاوت کا خوف ہو، بغاوت کا خطرہ ہو، تو جان بوجھ کر اس شہر کے جو فنڈز ہیں ان کو کم کر دیا جاتا ہے، جان بوجھ کر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ شہر معاشی ترقی نہ کرے۔ تو امیر شام کی طرف سے شہر مدینہ کے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ یہاں پر گویا تجارت کی اپرچونٹیز کم تھیں، جاب کی اپرچونٹیز کم تھیں، تو شہر مدینہ کے حالات معاشی طور پر خراب تھے۔ اب یہ جو محدثین مدینہ میں موجود تھے کہ جو آثار پیغمبر جمع کرنا چاہتے تھے، ان کے سامنے یہ مشکل آئی کہ معاشی طور پر مدینہ میں اپرچونٹیز نہیں ہیں، تو یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو اب آپ اس دور کے حالات کے حساب سے دیکھیے تو اس دور میں ضرورتیں بہت زیادہ نہیں تھیں۔ دیکھیے، زمین کا جو قانون تھا، یعنی لینڈ آف لا، پرانی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ زمین اس کی ہوتی تھی جو اسے آباد کرے، یعنی آج کی طرح نہیں تھا۔ اگر کسی شخص نے کوئی زمین آباد کی ہے وہ زمین اس کی ہوگی، تو مکان کے کرائے کا اور مکان خریدنے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری مشکل جو ضروریات زندگی میں سے آتی تھی وہ لباس کی آتی تھی۔ لباس اس دور میں یعنی آج کل کے جو برانڈز اور فیشن تھے وہ نہیں تھے، یعنی ایک ایک لباس ایک ایک سال آسانی سے چل جاتا تھا۔ اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے، اسکول کی فیس اس وقت نہیں تھی۔ ہسپتالوں کا خرچہ ہے، ہسپتالوں کا خرچہ اس وقت نہیں تھا۔ بجلی کے بل ہے، بجلی کے بل نہیں تھے۔ یعنی سارے خرچوں کو اگر آپ دیکھیں تو مکان کا خرچہ نہیں ہے، کپڑے کا خرچہ نہیں ہے، بلوں کا خرچہ نہیں ہے، اسکولوں کا خرچہ نہیں ہے۔ اب جو سارا خرچہ لے دے کے رہ جاتا ہے، جو انسان کے روزانہ کے خرچوں میں آتا ہے، وہ صرف کھانے کا خرچہ ہے، صرف کھانے پینے کے اوپر خرچ ہوتا تھا انسان کا۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ کا احسان تھا ملت اسلامیہ پر کہ امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ محدثین کی جماعت صرف اس وجہ سے کہ غربت ہے مدینے میں، مدینے سے ہجرت کر رہی ہے، میرے مولا نے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا کہ اس دسترخوان سے کھاتے رہیں مگر میرے پیغمبر کے، میرے نانا کے آثار محفوظ رہیں۔
یعنی یہ امام حسن کا ایک اہتمام تھا کہ محدثین مدینے میں رہیں، محدثین آثار رسول کو جمع کرتے رہیں۔ اچھا، اہل بیت کے جو فضائل ہیں، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو مصائب کے ساتھ ساتھ نہ ہو۔ یہ عجیب مصیبت ہے کہ ان دسترخوان سے فائدہ اٹھانے والوں نے دسترخوان سے تو فائدہ اٹھایا، مگر خود امام حسن مجتبیٰ سے دین نہیں لیا۔ یعنی مدینے میں تو رہے، دسترخوان سے بھی استفادہ کیا، صحابہ کرام سے دین لیا، لیکن خود امام حسن مجتبیٰ سے دین نہیں لیا۔ اسی لیے یعنی باقی مسلمانوں کے آپ کتابوں میں دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ سے مرویات کی تعداد کتنی ہے، بہت کم تعداد ہے۔ تو یہ ملت اسلامیہ پر امام حسن مجتبیٰ کا ایک احسان ہے کہ وہ دسترخوان وسیع کیا۔ یعنی اگر وہ دور نہ ہوتا تو آثار پیغمبر آج محفوظ نہ ہوتے۔ تو اہل بیت نے کس طرح سے دین کو محفوظ کیا ہے۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ جو امام حسن کا ہے وہ امام کی صلح ہے۔ اچھا، یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت کے وہ پہلو جو پوشیدہ تھے وہ بعد میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ تو پیغمبر کی سیرت میں ایک پہلو صلح کا ہے، ایک پہلو تلوار نہ چلانے کا ہے جو مکہ کا پہلو ہے، اور پیغمبر کی سیرت کا ایک وہ پہلو ہے جو مدینہ کا ہے جو تلوار چلانے کا پہلو ہے۔ یہی دو پہلو سیرت امیر المومنین میں دکھائی دیتے ہیں کہ بعد از پیغمبر خاموشی ہے، اور یہی پہلو سیرت امیر المومنین میں خاموشی کے بعد دکھائی دیتے ہیں جب منافقین سے تلوار چلائی۔ اور میرے مولا کی سیرت کے یہی دو پہلو تقسیم ہو جاتے ہیں، صلح کا پہلو امام حسن میں دکھائی دیتا ہے، جنگ کا پہلو امام حسین میں دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، صلح اور جنگ کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مکتب اہل بیت میں جنگ کا حکم یا جہاد کا حکم صرف معصوم دے سکتا ہے، صرف امام دے سکتا ہے، اس لیے کہ باقی سارے احکام میں اور جہاد میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ باقی کسی بھی حکم میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کے پاس صحیح کرنے کی گنجائش ہے۔ دیکھیے، نماز سب سے بڑا حکم ہے دین کا فروعات میں۔ نماز میں آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے 3 رکعت پڑھنی تھی مغرب کی، آپ نے 3 کی جگہ 4 رکعت پڑھ دی، دوبارہ دہرا سکتے ہیں۔ آپ نے وقت سے پہلے پڑھ دی، وقت کے بعد پڑھ دی، دوبارہ اعادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، آپ نے روزہ جو ہے وہ وقت نہیں ہوا تھا، آپ نے غلطی سے افطار کر دیا، روزہ آپ نے دوبارہ رکھ لیا۔ زکوٰۃ آپ نے مستحق کو ادا نہیں کی، آپ اس غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنے فروعات دین ہیں، اگر ان میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے آپ اس غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن مکتب اہل بیت میں جہاد کا حکم صرف امام اس لیے دے سکتا ہے کہ اگر جہاد میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، اب یہ واپس نہیں آ سکتا، تو اس لیے ہمارے مکتب میں یہ ضروری ہے کہ جہاد کا حکم دینے والا کم از کم ایسا ضرور ہو، کم از کم معصوم ضرور ہو کہ تاکہ بعد میں اس کے ماننے والوں کو خطائے اجتہادی کہہ کر توجیہ نہ کرنی پڑے کہ لاکھوں افراد کو مار دیا اور خطائے اجتہادی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جہاد کا حکم صرف امام دے سکتا ہے۔ اچھا، اب صلح کا حکم بھی امام دے سکتا ہے، جہاد کا حکم بھی امام دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک اشکال کیا جاتا ہے، بہت عجیب و غریب اشکال، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ امام حسن کی اور امام حسین کی سیرت میں فرق تھا۔ اور ایسی کتابیں ابھی خود لاہور میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے اداروں نے ایسی کتابیں چھاپی کہ چونکہ امام حسن کے مزاج میں صلح پسندی تھی اس لیے امام حسن نے صلح کر لی، اور نعوذ باللہ امام حسین کا مزاج مختلف تھا تو اس لیے امام حسین کے مزاج میں ایک جنگ پسندی تھی، اس لیے جنگ کی۔ دیکھیے، یہاں پر جو فرق ہے وہ امام حسن و حسین کے مزاج کا نہیں ہے، فرق حالات کا ہے۔ اگر سیرت انبیاء میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ انبیاء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اگر ابراہیم اس آگ میں جل جاتے تو وہاں پر دین کا نقصان ہوتا۔ لیکن ایسا ہی ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں آتا ہے کہ جب انگارہ انہوں نے اٹھایا اور زبان پہ رکھ لیا، تو اگر موسیٰ انگارہ زبان پہ نہ رکھتے تو دین کا نقصان ہوتا۔ تو اللہ کی پالیسی تو ایک ہے، فرق اللہ کی پالیسی میں نہیں ہے، فرق وقت کے حالات میں ہے۔ اسی طرح سے امام حسن و حسین کی پالیسی میں فرق نہیں ہے، حسن و حسین ایک ہے، فرق یزید اور معاویہ میں ہے۔ امیر شام نے بیعت طلب کی تھی، بیعت طلب نہیں کی تھی، تخت طلب کیا تھا۔ اگر وہ بیعت مانگتا اسی وقت کربلا ہو جاتی۔ یزید نے بیعت مانگی تھی،
امیر شام نے امام حسن سے کیا مانگا تھا؟ کیا چاہیے؟ تخت چاہیے، تاج چاہیے، جا لے جا۔ اس تخت کی حیثیت کیا تھی؟ پرسوں کی مجلس یاد ہوگی کہ امیر المومنین جب تخت پہ بیٹھے ہیں، یعنی ایک روایت امیر المومنین سے منسوب ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نعلین کو سی رہے تھے تو جناب عبداللہ ابن عباس موجود تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، کہا مولا آپ کی یہ نعلین اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، اب گویا نعلین کو تبدیل فرما لیجئے۔ میرے مولا نے کہا کہ اچھا اے ابن عباس، اگر تم اس نعلین کو لے کر بازار جاؤ تو بتاؤ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس بھی اب ایک لائٹر نوٹ پہ جیسے بات ہوتی ہے مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ اگر یہ نہ بتاؤں کہ کس کی ہے تو پھر تو شاید کوئی بھی قیمت نہ دے۔ میرے مولا نے کہا کہ یہ نعلین میرے نزدیک تمہارے تخت خلافت سے بہتر ہے، اس لیے کہ تخت خلافت وہ ہے جس میں کبھی حق کا پیر آیا، کبھی باطل کا پیر آیا، یہ نعلین وہ ہے جس میں سوائے حق کے کسی کا پیر نہیں آیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو امیر شام نے وہ چیز مانگی تھی جو ان کے نزدیک نعلین سے بھی کمتر تھی، اس لیے حسن مصطفیٰ نے دے دی۔ اگر بیعت مانگتے تو اسی وقت کربلا بپا ہو جاتی۔ یزید نے بیعت مانگی تھی۔ بس ایک نکتہ اور اس حوالے سے دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں یہ مشکل ایجاد کیوں ہوتی ہے کہ بے شک اس نے تخت مانگا اس کو تخت مل گیا، کوئی قوم حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کر امیر شام جیسے کو حاکم کیسے مان لیتے کہ؟ یعنی کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر شام جیسے کو حاکم قبول کر لے ابن فاطمہ کے اوپر؟ تو جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ معصوم کی اپنی ایک روایت ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر کہیں کسی معاشرے میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے تو دنیا کی محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حسن جیسے امام کو چھوڑ کر امیر شام جیسے کو حاکم بنا لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے، اور خود دنیا کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، یہ بھی اہل بیت کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سواریوں کی مانند ہے، یہ دنیا تمہاری سواری کی مانند ہے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لے کر جاتی ہے، تو اپنی سواریوں کو درست رکھو تاکہ وہ تمہیں تمہارے رب سے ملا دے۔ تو سواری کے ساتھ انسان کیسا برتاؤ کرتا ہے، یعنی پتہ ہے کہ صرف استعمال کی چیز ہے، سواری کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں سواری کے ساتھ، ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ استعمال کی چیز ہے، اور ایک انسان کو ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سواری ہو انسان کو اس سے بہتر سواری چاہیے۔ تو دنیا کے ساتھ بھی یہی ہے کہ دنیا ایک سواری ہے، انسان نے استعمال کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے، اس سے بہتر سواری تک جانا ہے۔ اور بس ایک آخری جملہ امیر المومنین کا کہ چیزوں کا مالک بننے کے حوالے سے میرے مولا فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہے کہ تم چیزوں کے مالک نہ بنو، یعنی زہد یہ نہیں ہے کہ تم چیزوں کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ چیزیں تمہارے مالک نہ بنیں۔ یعنی دنیا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے یہ بھی سوائے اہل بیت کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تو یہ دنیا کی محبت تھی جس نے حسن جیسے امام کو ترک کرنے پہ مجبور کر دیا قوم کو، اور امیر شام جیسے امام کو، امیر شام جیسے رہنما کو بطور امام قبول کیا۔ یہ محبت دنیا تھی کہ جو زمانے کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ حسن مجتبیٰ تو تخت دے چکے تھے، لیکن پھر بھی دنیا کی محبت اور اہل بیت کی دشمنی اتنی تھی کہ تخت لینے کے باوجود بھی یہ برداشت نہیں کر سکے حسن مجتبیٰ کا وجود۔ 7 مرتبہ میرے مولا امام حسن کو زہر دیا گیا ہے، 7 مرتبہ، اور جو زہر 7ویں مرتبہ دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص آیا
وہ غریب کربلا تھا۔ مولا حسن امام حسین کو گلے لگا کر وصیتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک خیال آیا، کہا کہ یہ جو تشت ہے اس تشت کو چھپا دو، ابھی میری بہن زینب آتی ہوگی، میری بہن برداشت نہیں کر سکے گی میرے جگر کے ٹکڑے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ زینب جو بھائی کے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے کیسے دیکھے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی صدایں بلند ہوں گی۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہے، فاطمہ کے اولاد پر پانی بند ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہوں پانی بند نہیں ہوا۔ 4 محرم کو جب خیمے ہٹائے گئے تھے تو خیمے ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ بندش آپ کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ 7ویں محرم یہ تاریخ ہے کہ جب بچوں کی التش کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی، اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ پانی تو پہلے سے بند تھا، مگر 3 ہستیاں، 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے پانی نہیں پیا تھا کہ کہیں بچوں کے لیے پانی کم نہ ہو۔ تو 7ویں محرم سے تو سب پیاسے تھے، لیکن 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو اس سے پہلے سے پیاسی تھی۔ ایک حسین ابن علی، ایک حضرت عباس، ایک زینب کبریٰ۔ امام حسین اور عباس تو شہید ہو کر جام کوثر سے سیراب ہو گئے، مجھے نہیں پتا زینب کو پانی کم ملا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور میرے مولا نے سب کے نام بتائے۔ ایک بچہ بار بار پوچھتا تھا کہ چچا جان میرا نام نہیں ہے۔ میرے مولا خیمے میں عبادت کر رہے تھے، قاسم ابن حسن آئے اور کہا کہ چچا جان کل آپ نے شہداء میں سب کے نام بتائے، کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے؟ اب ایک چچا بھتیجے کو کیسے بتائے کہ کل تیری لاش کے ساتھ کیا ہوگا؟ چچا نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا قاسم، کل کے شہیدوں میں تو تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ ایک بار غیرت حسنی کو جوش آیا، کہا چچا کیا یہ ظالم ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ امام نے کہا نہیں، علی اصغر میری گود میں باہر جائے گا۔ قاسم کو اطمینان ہو گیا۔ قاسم بار بار اجازت مانگتا تھا مگر اجازت نہیں ملتی تھی۔ ایک منظر تاریخ نے لکھا کہ قاسم ایک چھوٹا سا بچہ، 13 برس کا بچہ، اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں بار بار جاتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک تحریر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تھی جو قاسم کے بازو پہ بندھی تھی۔ اب تحریر کو جو کھولا، اس تحریر میں لکھا تھا، گویا زبان حال میں بیان کرتا ہوں کہ تحریر میں لکھا تھا، بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا، بیٹا قاسم ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم دیکھو گے کہ ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہے۔ بیٹا جب وہ وقت آئے تو اپنی جان میرے بھائی پہ قربان کر دینا، اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا، اس لیے کہ یاد رکھنا تم میری جان ہو، حسین فاطمہ زہرا کے جان۔ قاسم تحریر لے کر چچا کے پاس آئے۔ چچا نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بھتیجے کو گلے لگایا اور اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ کسی شہادت پہ میرے مولا ایسے نہ روئے جیسے قاسم کو رخصت کرتے ہوئے روئے۔ یہ وہ بچہ تھا، سنو کہ 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا مدینے سے، اونو محمد کو گھوڑے پہ سوار کیا تھا، علی اکبر گھوڑے پہ سوار تھے، سارے بنی ہاشم کے جوان گھوڑے پہ سوار تھے، مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ قاسم کو حسین عماری کے اندر بٹھا کے لائے تھے کہ کہیں گرم دھوپ قاسم کو نہ لگے۔ اب جب حسین نے قاسم کو بھیجنے کا ارادہ کیا، عباس سے کہا کہ عباس زرہ لے کر آؤ۔ مختلف زرہیں لائے گئیں مگر کوئی زرہ قاسم کے بدن پہ پوری نہیں آتی تھی۔ امام حسین نے قاسم کو کرتا پہنایا، کرتے کا گریبان چاک کر دیا۔ لکھا ہے مقاتل نے کہ گریبان اس لیے چاک کیا کہ عربوں کا دستور تھا کہ اگر دیکھتے کہ کوئی یتیم بچہ آ رہا ہے تو اس پہ ہاتھ اٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ حسین نے یہ اہتمام کیا کہ شاید یتیم سمجھ کے قاسم کو چھوڑ دے۔
قاسم نے حملہ کیا، ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، ارزق شامی کو قتل کیا۔ اب جب ارزق شامی کو قتل کیا تو عمر ابن سعد کو امام حسن کی شجاعت یاد آئی۔ عمر ابن سعد کہنے لگا یہ حسن کا بیٹا ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو سب کو کاٹ کر رکھ دے گا، ساری فوجیں مل کر حملہ کرے۔ اب جو ساری فوجوں نے مل کر حملہ کیا، ایک گرز قاسم کے سر پہ لگا۔ یہ 2 شہید ہیں جن کے سر پہ گرز لگا، عباس کے سر پہ گرز لگا، قاسم کے سر پہ گرز لگا۔ جیسے ہی گرز لگا پکارا چچا میری مدد کو آئیے، حسین مدد کے لیے آگے بڑھے۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں گھوڑے دائیں طرف، قاسم زندہ پامال ہو گیا۔ حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے، ابا کا دامن بچھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، آخری جملہ لاشا لے کے خیمے کی طرف آئے۔ گنج شہیدہ گئے، لاشا خیموں میں نہ لائے، لاشا بیویوں کے سامنے نہ لائے۔ ایک بات ام فروا نے کہا میرے والی میرے مولا کیا میرے بچے نے آپ سے وفا نہیں کی؟ کہا جیسی وفا قاسم نے کی ویسی کوئی نہ کر سکا۔ کہا اجازت ہے آخری بار لاشا دیکھ لو۔ اب جو حسن مصطفیٰ قاسم کی گٹھری خیمہ کا ہمیں لا کے رکھے۔ کہا زینب فروا کو سنبھالو۔ زینب نے فروا کو سنبھالا، حسن مصطفیٰ نے گٹھری کو کھولا، فروا نے خود کو لاشے میں گرایا۔ کہا بیبیوں مجھے مبارکباد دو، ارے میری قربانی سب سے زیادہ مقبول ہوئی، میرا قاسم دلہا بن کر مقتل سے آ گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار روز محشر امام حسن مجتبیٰ کی شفاعت بہرمر فرما، پروردگار روز محشر جناب سیدہ کے عزاداروں میں شمار فرما، روز محشر حسین ابن علی کے عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار حاضرین کے جتنے لوگ بیمار ہیں، ان کے اہل خانہ میں جو بیمار ہیں، سیدہ سجاد کے واسطے سب کو شفا یابی عطا فرما، جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کو اپنے غیب سے ادا فرما، جتنے پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و احسان میں شمار فرما۔